بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی عام تعطیل سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بھی لومڑی نے کہا، تنگ آ گئی ہوں میں روز روز کی چھٹیوں سے، آخر حد ہوتی ہے کسی بات کی، جب دیکھو تب چھٹی۔ وہ تو پنکی کے پاپا نے مجھے فون کر کے بتا دیا تھا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں اور سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے، میں پنکی کو اسکول سے لے آؤں۔ نہ جانے اس جنگل کا کیا بنے گا، روز بروز حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ گدھے نے پوچھا، کیا بات ہے بھی لومڑی، کس پر برس رہی ہو؟ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ لومڑی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، ارے بھیا، جنگل کی حالت پر رونا آ رہا ہے۔ گدھے نے کہا، کیا تمہارے غصہ کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ لومڑی بولی، نہیں۔ گدھے نے اطمینان سے کہا، تو کیوں اپنا خون جلاتی ہو؟ لومڑی نے سوال کیا، گدھے بھیا، تم آج کام پر گئے تھے کیا؟ گدھے نے کہا، میں نے آج اپنا رکشہ نکالا تھا لیکن اچانک حالات خراب ہو گئے، سڑکیں سنسان ہو گئی تو میں گھر لوٹ آیا۔ آج میں نے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ اچانک کوا اٹھتا ہوا آیا اور اس نے خبر سنائی، سنو سنو، پرسوں عام تعطیل ہے، پھر نہ کہنا کہ میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ کوے کی بات سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے، راہ چلتے جانور رک گئے۔ مینڈک نے اپنا منہ گاڑی میں سے نکالتے ہوئے پوچھا، ارے بھیا، اب کیا ہوا؟ اب کس بات کی چھٹی ہے پرسوں؟ کوا بولا، ارے بھائی، پرسوں اس بندر کی پہلی برسی ہے جو پچھلے سال ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ بندر کی برسی کی وجہ سے جنگل میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ زرافے نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ پرسوں پھر اسکول بند ہوں گے، کاروباری سرگرمیاں معطل ہوں گی، ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی، کئی گھروں میں چولہا نہیں چلے گا، بہت سے جانور فاقے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خرگوش بولا، نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بھی چڑیا نے معصومیت سے کوے کی طرف دیکھا اور بولی، کوے بھیا، تم کچھ کرو، اس جنگل کو برباد ہونے سے بچا لو۔ کوا بولا، میں تو ایک معمولی سا اخباری نمائندہ ہوں، میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ بوڑھے بھالو نے چھڑی کا سہارا لے کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم ہمارے مسائل کے بارے میں لکھ کر انہیں اجاگر کر سکتے ہو، شاید بات بادشاہ سلامت تک پہنچ جائے۔ کوے نے کہا، ارے بھالو میاں، ہم تو لکھ لکھ کر تھک گئے ہیں لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اب تو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ سب کو مل کر کرنا ہے۔ ایسا کریں، جنگل کے سب جانور مل کر بادشاہ سلامت کے پاس جائیں اور انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہہ کر کوا وہاں سے اڑ گیا۔ سب جانور سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے باہم مشورے سے فیصلہ کیا کہ سب مل کر بادشاہ سلامت کے پاس جائیں گے اور اپنے مسائل ان تک پہنچائیں گے۔ شام کو سب جانور نعرے بازی کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے۔ بوڑھے بھالو نے بات کا آغاز کیا، بادشاہ سلامت، جنگل میں چیتے کا راج تھا جو ہمارے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس بار الیکشن میں آپ کو ووٹ دیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں، لیکن گیدڑ راج قائم ہونے کے بعد بھی ہمارے مسائل جوں کے توں ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کے پاس فریاد لے کر آئے ہیں۔ گیدڑ نے کہا، پہلے میں ایک عام گیدڑ تھا، آپ لوگوں کی مہربانی اور ووٹ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ کرسی آپ کی بدولت ہی مجھے ملی ہے۔ میں اس کرسی پر آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ آپ باری باری اپنے مسائل بیان کریں، میں سن رہا ہوں۔ ہاتھی نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہم سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، ہم آئے دن کی بھیجا تعطیلات سے عاجز آ چکے ہیں، آئے روز کی چھٹیوں سے کاروباری زندگی بہت متاثر ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں تمام غیر ضروری چھٹیاں ختم کر دی جائیں۔ لومڑی بولی، بادشاہ سلامت، چھٹیوں سے بچوں کی پڑھائی کا بہت حرج ہوتا ہے۔ گدھے نے کہا، جناب، میں رکشہ ڈرائیور ہوں، آج بھی حالات خراب ہو گئے تھے جس کے باعث مجھے بھی ایک سواری نہیں ملی۔ آپ کی طرف سے پرسوں کی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، ان حالات میں ہم اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح پالیں گے؟ بکرا بولا، بادشاہ سلامت، چھٹیوں سے جانوروں کے روزگار پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور بے روزگاری کی وجہ سے جانور چوری، ڈاکے اور رہزنی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، آخر سب کو اپنا گھر بھی تو چلانا ہے۔ بطخ بولی،
بے جا چھٹیوں کی وجہ سے ہمارے جنگل کی معیشت کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ گائے نے کہا، ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ جنگل میں ہونے والی غیر ضروری تعطیلات کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہم بھی دوسرے ترقی یافتہ جنگلوں کی صف میں کھڑے ہو سکیں۔ گدڑ بولا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میں اپنی کابینہ کا اجلاس بلا کر آپ کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرتا ہوں۔ پھر تمام جانور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلی صبح بادشاہ سلامت نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں ہونے والے فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا۔ شام کے وقت جانور دوبارہ بادشاہ سلامت کے سامنے موجود تھے۔ بادشاہ سلامت نے سب جانوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری کابینہ نے آپ کے مطالبے کی تائید کی ہے، لہٰذا جنگل میں ہونے والی تمام غیر ضروری تعطیلات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جنگل میں امن بحال کرنے کے لیے ایک خصوصی فورس کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دوسرے جنگلوں کی طرح ہمارے جنگل میں بھی امن ہوگا، خوشحالی ہوگی اور ہر طرف روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی۔ بادشاہ سلامت کی گفتگو کے دوران گائے نے بادشاہ سلامت کے حق میں نعرے لگوائے۔ اس تاریخ ساز فیصلے کی منظوری کی خوشی میں کابینہ نے آئندہ 2 دن عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ بادشاہ سلامت کی یہ بات سن کر وہاں موجود تمام جانور حیران اور پریشان ہو گئے اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، بادشاہ سلامت نے پھر سے یو ٹرن لے لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔